پیمانے کے معاملے میں میں صبح کی نماز پڑھ کے نا یہاں ہاں جی میرا ایک ہی میں نے سی این جی 1.5 کروڑ روپیہ لا کے نا میں نے سکریپ میں بیچ دی ہے. کیوں؟ اچھا 75% اس کو جو ہے نا کمپریس کرتے تھے، باقی ہوا تھی. اچھا میں نے لاہور میں جا کے جب معلوم کیا تو پتہ چلا جی ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. آپ 75% کمپریس کریں گے تو بچیں گے، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا. میں نے آ کے بچوں کو بولا اس کو اکھاڑ دیں. کہ جی کیا کر رہے ہیں، کچھ دیر تو چلائیں. میں نے کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلائی، اس کو سکریپ کر کے میں نے یہ بیچ دیا. اب پیٹرول جب میں نے پیٹرول پمپ لگایا تب بھی میرے پاس کمپنی والے آئے ہیں اس کی کیلیبریشن کیسے رکھنی ہے. بھائی کیسے کیا مراد ہے کہ جی 2 پوائنٹ کم یا 3 پوائنٹ کم. میں نے کہا یہ کیا مقصد. ہاں جی انہوں نے بوتلیں منگوا کے سارے پمپوں پہ بندوں کے ساتھ جا کے تیل ڈلوایا، اور ہم نے میجرمنٹ جب رکھی نا، پیمانہ جس پیٹرول پمپ پر رکھے گئے اگر 2 پوائنٹ کم ہے، کسی کا 3 پوائنٹ کم ہے. بالکل صحیح. سب جب انہوں نے 7-8 پیٹرول پمپوں کا تیل چیک کروانے کے بعد مجھے پوچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے جو اللہ کا حکم ہے نا وہ پورا دینا ہے. میں 1 مہینہ دیکھوں گا، مجھے نہیں پسند ہے میں یہ بھی بند کر دوں. کہ جی آپ ہمیں 20 دن کے بعد پھر بلوائیں گے. میں انشاءاللہ نہیں بلواؤں گا، اور آج تک نہیں بلوایا. اور میرا یہ بڑی عاجزی سے، انکساری سے اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک اگر میری رزق میں حلال ہے تو میں یہ کام کروں، اگر یہ نہیں ہے تو میں بند کر دوں گا. اس لیے یہ لوگ جب پریشان دیکھتے ہیں ہمیں خود پریشانی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے جی 500 کا تیل ڈالیں. اب پہلے تھا وہ 250 روپے میں 500 کا 2 لیٹر آ جاتا تھا. اب 305 روپے کا جب وہ جاتا ہے گاؤں سے واپس آتا ہے جی میں تو راستے میں رہ گیا ہوں، میں نے 500 کا تیل. میاں 500 کا تیل اب جو قیمتیں بڑھی ہیں اس لحاظ سے کم آتا ہے. آپ اب جو ہے نا لیٹروں میں ڈلوائیں، جتنے لیٹر تیل ڈلوائیں گے پھر آپ ہمیں بتائیں آگے. اگر کم ہے ہم ذمہ دار ہیں، اگر آپ پیسوں میں ڈلوائیں گے تو یہ دن بدن تیل بڑھ رہا ہے، اس میں ہماری سیل بھی کم ہو گئی ہے، ہمیں پریشانی بھی ہے. ہم آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اب جب تیل ڈالتے ہیں تو ہمیں 1.5% بینک وہ ہمارے اوپر کمیشن کاٹتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. اب کریڈٹ کارڈ والوں کو ہم منت کر رہے ہیں یار ہماری کمیشن جو ہے نا اس میں 1.5% جب کٹ گیا تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں نا، ہمیں یہ وارہ نہیں ہے. یہ لوگ تو پریشان ہیں، ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں. یہ 3-4 دن ہو گئے مسلسل لوگ تیل لے جا رہے ہیں. ہماری تقریباً کوئی 40% زائد سیل 2-3 دن میں ہوئی ہے. ہم نے کسی کو نہیں روکا، جو جتنا تیل مانگنے آیا ہم نے دیا ہے. سر جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ پیٹرول پمپ مالکان نے کل رات کو سارے سیل بند کر دی تھی، تو آپ لوگوں کا کس طرح سے رہا ہے؟ ہمارا رات کو 12:10 تک ہم اسی پرانے ریٹ پہ تیل دیتے رہے. یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اب چیک کر لیں. میرے بیٹے کھڑے رہے مشینوں کے پاس، جب 12:10 انہوں نے بند کر دیا، سیل بند کر دی. ریٹ انہوں نے ریوائز کر کے پھر تیل دینا شروع کیا ہے. کل اتنا تیل ہم نے سیل کیا ہے، میرا خیال ہے ہم نے پچھلے 2 سال میں اتنا تیل سیل نہیں کیا. ہم دیتے تھے، کوئی ٹینکی فل کرانے والا لے جاؤ، ہر بندہ موٹر سائیکل والا اور گاڑی والا ہم سے ٹینکی کل فل ہی کرواتا رہے. الحمدللہ ہم دیتے رہے. لوگوں نے کیا یا تو بند کر کے چلے گئے، یا کسی کی 4 مشینیں تھیں انہوں نے 1 چلا کے باقی 3 بند کی تھی. یا کوئی کہتا ہے 200 کا موٹر سائیکل میں ڈالوں گا اور 500 کا یا 1000 روپے کا میں اپنا کار میں ڈالوں گا. تو ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے جتنا کسی نے مانگا ہم نے دیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی قیمت جو ہے 306 روپے ہو گئی ہے، اور اوپر بھی کچھ پیسے ہیں. ٹھیک ہے، قصور میں یہاں پہ 1 روپیہ زیادہ ایکسٹرا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیل میں کتنا ڈپ آئے گا؟ یہ تقریباً جب ریٹ یہ بڑھے ہیں نا، یہ کم از کم 15% جو ہے نا سیل کم ہو جائے گی، 15% سے. اور یہ ایک اور بات ہے، ڈالر جیسے مہنگا ہو رہا ہے نا، کمپنیاں تیل نہیں دے رہی، کمپنیاں اب بھی نقصان میں ہیں. 300 روپے کا ڈالر وہ کیلکولیٹ کر کے اب تیل دے رہے ہیں، تو ڈالر 300 سے بڑھ گیا. اگر اور بڑھ جائے گا پھر بڑھ جائے گا تیل، کیونکہ انہوں نے باہر سے تیل ڈالروں میں منگوانا ہے، ہمیں وہ ڈالر کے حساب سے ادھر دینا ہے. انہوں نے یہ پچھلے 15 دن انہوں نے تیل دیا ہی نہیں ہے، کہ جی ہمیں وارہ ہی نہیں، ہم آپ کو کیسے دیں، کہاں سے لا کے دیں. اب اس لیے جو یہ تیل بڑھے گا سیل کم ہوگی. بالکل صحیح ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی کمیشن کتنی افیکٹو ہو رہی ہے اس سے؟ ہماری کمیشن یہ ہے کہ ہمارے کمیشن وہی ہے، ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے کیونکہ ہمیں اپنی لیبر کا خیال ہے. ہم نے ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں. ان کو روزانہ ہم جو ہے نا وہ تقریباً معقول روٹی کا خرچہ علاوہ دیتے ہیں تنخواہ کے علاوہ. دیگر ان کو میڈیکل کی سہولتیں ہیں،
اور بھی کسی کا کوئی بچہ گھر پہ بیمار ہو گیا، کوئی ان کی اپنی جو ضروریات ہے وہ اب مہنگائی کی وجہ سے ہم ان کی پوری کرتے ہیں. جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں افورڈ نہیں کرتے وہ ہمیں کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں پڑھاؤ، چاہے کالج میں پڑھاؤ ہم دیں گے. اس لیے نا ہماری جو انکم ہے نا وہ کافی زیادہ کم ہو گئی اس وجہ سے. سر اب کا جو ریٹ ہے بجلی کا، اس سے کتنا افیکٹ ہوا آپ کو؟ بجلی کا ریٹ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے ہمیں 105 روپے یونٹ پڑا ہے، یہ صرف پیٹرول پمپ پہ. اور بجلی کا اتنا زیادہ بڑھ جانے سے، اتنی زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں، پیسے زیادہ لگتے ہیں، کمیشن اتنی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس پہ افیکٹ ہے، کیونکہ اب کافی زیادہ جو ہے نا پیٹرول پمپ، چھوٹے موٹے پیٹرول پمپ والے ویسے بند کر جائیں گے. جتنی پرائس ہائی ہو گئی ہے نا ان کے لیے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. بجلی کے بل، تنخواہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ اس سے تھوڑی بہت کم دے دیں گے، اگر زیادہ کم دیں گے لوگ نہیں کام کریں گے، اس لیے وہ بند ہو جائیں گے. جی سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. چائے کا کپ پی لیں. نہیں، بہت شکریہ. میں پانی